سمجھتا ہوں کہ پھر حیدرآباد سے اگر اویسی آ جائیں تو انہی کو قائد مان لیجئے، پھر آپ کے پاس اگر قائد نہیں ہے تو آپ اپنی ملت کے قائد کو تسلیم کر لیجئے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ووٹ کاٹتے ہیں، یہ ایسے بے شرموں کی بات ہے، بے حیاؤں کی بات ہے۔ کس کے ووٹ کاٹتے ہیں؟ ہمارا ووٹ ملت اسلامیہ جو 20-25% یو پی میں ہے، پورے ملک میں بھی تقریباً 20-25% کہیں کم اور کہیں بیش ہے، اس کا ووٹ کون کاٹتا ہے؟ اس کا ووٹ برادری واد پر یقین رکھنے والے لٹیرے کاٹتے ہیں۔ اس ملت کا ووٹ کون کاٹتا ہے؟ وہ کاٹتے ہیں کہ جو کروڑوں روپیہ تو ٹکٹ دینے کے لیے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ذلت کی تصویر دیکھنا ہے تو وہ جو بھشتی بنا ہوا تھا بی ایس پی کا، اس کو جس طرح دردرایا گیا، دھتکارا گیا، وہ نسیم کہاں گیا جو خدمت کرتا رہا بھشتی کی طرح، کیا حیثیت ہوئی اس کی؟ اور وہ اعظم خان جو ایک بڑے قداور لیڈر رہے، جنہوں نے ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم کی، اب ان کو بستر پہ لیٹے ہوئے بیماری کی حالت میں دیکھیے کہ کوئی پوچھتا نہیں۔ اب صورتحال یہ ان کی نظر آ رہی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے ایس پی نے، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے اس پارٹی نے، جس پارٹی کو مسلمانوں میں متعارف کرانے اور سب سے زیادہ اس کے حق میں بیان دینے کا کام اعظم خان نے کیا ہے، ان کا جو حشر کیا ہے ان غداروں نے، بے وفاؤں نے اور بدماشوں نے، اس کو چاہیے کہ آپ ملت کی تصویر اس میں دیکھ لیں۔ ملت کی تصویر دیکھنی ہے تو نسیم الدین میں دیکھ لیں اور اعظم خان میں دیکھ لیں۔ اس کے بعد جواز اس کا نہیں رہتا ہے کہ جو ہم سے ووٹ لے کر اپنا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ووٹ کاٹنے کے لیے آ گئے۔ ارے اویسی ہو یا کوئی ہو، اگر کوئی مسلم لیڈر ہے جو مسلمانوں کو بلا رہا ہے، جمع کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، ہندوؤں کو جوڑ رہا ہے، دلتوں کو جوڑ رہا ہے، اور ایس سی کو اور ایس ٹی کو جوڑ رہا ہے، او بی سی کو جوڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں، تو اس کو لیڈر کیوں نہیں مانتے؟ یہ دوغلاپن کیوں ہے؟ یہ اللہ سے لڑائی، اسلام سے لڑائی، نبی سے لڑائی، فرشتوں سے لڑائی کیوں ہے؟ یہ لعنت ہے کانگریس کا ساتھ دینے کی۔ اس لعنت سے نکلنا پڑے گا ورنہ قوم اٹھا کے پھینک دے گی۔ اس لیے سن لیں، لوگ صاف سن لیں، تبصرہ کرنے والے تبصرہ کرتے رہیں، یہ بھی ان پر بھی مار پڑنی ہے جو بدبداتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تبصرے چھانٹتے ہیں، منفی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مجرم جن کے دل سیاہ ہیں، یہ قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کاٹنے آ گئے حیدرآباد سے، وہ کس کے ووٹ کاٹ رہے ہیں؟ وہ تو ووٹ جمع کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ووٹ دینا ہے تو اپنے نمائندہ کو دو جو ملت کی نمائندگی کرے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور تم ہمارا ووٹ کاٹ کر اس کو دے دو جو پھر اس کی ساری دولت یادوں کو دے دے، یا اس کو دے دو جو چماروں کو بانٹ دے، محل بنا لے اور بڑے ادارے بنائے، جو جناب والا گھر میں کرسی جس کو نہیں مل سکتی تھی وہ یہ سب کرے اور تمہارے ووٹوں کی بنیاد پر کرے، تو تم اندھے ہو، بہرے ہو، اس کو کہتے ہو ووٹ کاٹ رہا ہے۔ ووٹ وہ کاٹ رہے ہیں، وہ کاٹتے رہے 50 سال سے 70 سال سے وہ ووٹ کاٹ رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے، مکار، بچولیے، چھوکرے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ووٹ کاٹ رہے ہیں اس ملت کا۔ اس لیے ووٹ کاٹنے کی بات کرنے والے سب دھوکلے ہیں، جھوٹے اور مکار اور فریبی، اور غلام بنتے بنتے ان کی عادت یہ پڑ گئی کہ وہ غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے، جوتے چاٹتے رہے، یہ تلوے چاٹتے رہے، جے جے کرتے رہے، جن کی کرتے رہے۔ خدا کی قسم عرش لرز جاتا ہے جب کسی شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے کی جے جے کی جاتی ہے اور مسلمان کے منہ سے تو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے نظام بدل دینا ہے، اور مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ جمعیت کے بھی بانی ہیں، امارت شریعہ کے بھی بانی ہیں، اور مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کے بھی بانی ہیں، ضرورت ہے کہ ہم پھر اس تحریک کو اور اس مہم کو، اس کام کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمیں بصیرت عطا فرمائے اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔